ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ منی بجٹ کی منظوری کے لیے جو ہے حکومت اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ سے اس منی بجٹ کی منظوری لازمی ہے، اور دوسری جانب یہ منی بجٹ عوام کے لیے ایک اور بڑا مہنگائی کا طوفان لے کر آئے گا۔ پارلیمنٹ سے تو حکومت یہ بل اپوزیشن کی طرف سے اس میں رکاوٹ بننے کے دعوے کے باوجود لگ رہا یہ ہے کہ منظور کروا لے گی، لیکن حکومت خود بھی اس بل کو لے کر مشکل میں ایسے ہے کیونکہ ملک میں جو ہے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے گراف نے پی ٹی آئی حکومت کا گراف جو ہے وہ ہم نے دیکھا لوکل باڈیز الیکشن کے پی میں کہ گر چکا ہے، اور پہلے فیز میں حکومت کو کافی مہنگا پڑا یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید حکومت نے آج وفاقی کابینہ میں منی بجٹ منظوری کے لیے پیش نہیں کیا، اور آج قومی اسمبلی اجلاس میں اس کو منظوری کے لیے بھی پیش کیا جانا تھا، لیکن اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر کل تک یعنی بدھ تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب کل کابینہ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کی اطلاعات ہیں جہاں خاص طور پر منی بجٹ پر بحث ہوگی، اس کی منظوری لی جائے گی، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل ہوگا جس میں منی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات نے منی بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کی جو تنقید ہے پر یہ کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی دوسرا پلان ہے تو وہ بتا دے منی بجٹ کے علاوہ۔ بجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں، اور اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو یہاں پہ یہ جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے، اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن سے پوچھیں نا، آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں، وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پہلی سیکیورٹی پالیسی کی منظوری بھی دے دی گئی، لیکن اس پر اپوزیشن کا شکوہ یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی پر اپوزیشن کی رائے نہیں لی گئی۔ سلامتی پالیسی کا مسودہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے اس کے علاوہ نواز شریف کی واپسی کی اطلاعات سے بھی جڑا ہے، جس نے حکومت کے حلقوں میں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ہلچل ایسی مچا دی ہے کہ خود گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ تکنیکی انصاف، ٹیکنیکل جسٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیان نے حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے ٹینشن کو جو ہے وہ تھوڑا سا واضح کر دیا، اور یہ معاملہ شاید آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی زیر بحث آیا، کیونکہ فواد چودھری نے آج کابینہ اجلاس کی بریفنگ میں یہ کہا کہ نواز شریف نہیں آ رہے بلکہ حکومت ان کو واپس لا رہی ہے۔ وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں۔ نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا، آپ یقین رکھیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا نا ایاز صادق نے کہا کہ واپس آ گئے، ذاتی عمرہ والوں کو تو دل ہی بیٹھ گیا کہ ایاز صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ اب ایسی باتیں حکومت کی جانب سے پہلے بھی کی جاتی رہیں، لیکن کیا واقعی جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے؟ کیا حکومت نے برطانیہ کے ساتھ قانونی معاملات طے کر لیے ہیں اور کتنی حد تک طے کر لیے ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو منی بجٹ آج اپروول کے لیے پیش ہونا تھا وفاقی کابینہ میں، وہ کیوں نہیں پیش ہو سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اتحادی اس سے ریزسٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور کے اوپر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ سپلیمنٹری بل ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈجسٹمنٹس ہیں یہ ہمارے لیے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان 22 بار پہلے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے، اور جو ملک کی اکانومی ہم نے انہیرٹ کی تھی، ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر تھا، $7 ارب کے ریزرو ہمارے پاس موجود تھے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپورٹس ہماری ڈکلائن پہ نیچے جا رہی تھی، ٹیکس کلیکشن ہماری 3800 ارب روپے پہ تھی۔ یہاں سے ہم نے کووڈ 19 کے باوجود ہم اپنی ایکسپورٹس کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لے کر گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فارن ریزرو اس ٹائم اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہم نے کی ہے۔ اب آپ آ جائیں، اس بل کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں، اور اگر پی ایم ایل این کی حکومت اس ملک کے اندر اتنے قرضے نہ لے کر گئی ہوتی، فائنینشیل حالت ملک کی ٹھیک ہوتی، تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا۔ چونکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف میں جانا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں
इस जो मनी बिल है हमारा, उसमें हमें अमेंडमेंट्स लेकर आनी है, तरमीम लेकर आनी है। लिहाजा ये बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। वो लोग जो कयास राइयां कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, तो हमने उसको भी डिनाई किया था और हमने कहा था कि हम इसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और पार्लियामेंट का जो है अच्छा, वो इजलास फारूक साहब, ये जारी है। कब आप काबीना, क्या पार्लियामेंट के काबीना का कल खुसूसी, ठीक है, खुसूसी इजलास हो रहा है, उसमें ये पहले अप्रूव होगा और फिर पार्लियामेंट में कब लेके आ रहे हैं? क्योंकि अब तो कोरम भी पूरा नहीं हो रहा, तो क्या तैयारियां क्या, अगर डेट समय बता दें। नहीं देखें, कोरम तो जारी बात है, आगे बल्दियात का इलेक्शन भी है, उस हवाले से भी आपके इल्म में है, कलकाबंदियों का शेड्यूल आ गया है पंजाब में भी, पहले केपीके में मौजूद था। तो आपके इल्म में है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अपने अपने हलकों के अंदर जो है वो उस हवाले से मसरूफ थे। अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो दूसरा फेज भी उसका चल रहा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो कोरम का कोई इशू नहीं है और तमाम अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। और ये तो हमेशा एक रवायत है, जब भी कोई इस हवाले से अमेंडमेंट्स आती हैं, कोई भी कानून आ रहा होता है या कोई भी जब बजट का मामला होता है, तो वो कैबिनेट के अंदर जो वो पेश किया जाता है। तो इसको भी पार्लियामेंट में पेश करने से कबल काबीना के सामने जो है वो रखा जाएगा और फिर पार्लियामेंट के सामने ले डाउन किया जाएगा और जो उसके अंदर रिक्वायर्ड टाइम है डिबेट का वो भी हम जो है वो फराहम करेंगे। फरोज साहब, ये कल हो रहा है, कल काबीना का कोई खुसूसी इजलास इसीलिए बुलाया जा रहा है, कल ही होगा ये? नहीं, ये अभी इस हवाले से जो है वो कल के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है। और जो ये इतलात आ रही हैं कि आपके जो इत्तेहादी हैं और ख़ुद अपने कुछ MNAs मिनिस्टर जो हैं वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अभी मिनी बजट ले आएँ, और केपी में हमें ऑलरेडी पहले फेज़ में शिकस्त हुई है, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होने हैं, तो उससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और बड़ा डैमेजिंग साबित हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये हैं रिजर्वेशंस और कंसर्न्स हैं इत्तेहादियों के और ख़ुद आपके अपने? देखें इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई डायरेक्ट जो आम आदमी है उसकी शायद खुर्दोनोश और उसकी जो रोजमर्रा की लिविंग है उसके अंदर किसी तरीके का जो है वो कोई इजाफा होगा। इसमें जो है वो आपकी वो चीजें जो लग्जरी आइटम्स के अंदर आ जाती हैं, वो अशिया जो कि आपकी, मैं समझता हूँ कि जो लोग इस्तात रखने वाले हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसमें हमने यूरिया को एग्जाम्पल किया है। लेकिन फरूख साहब माजरत के साथ, अगर आप सेल्स टैक्स को जो है वो 17% कर रहे हैं यूनिफॉर्म, तो आम आदमी पर तो असर पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी आपको पता है 4 रुपए फी लीटर तकरीबन पर मंथ बढ़ेगी, तो उससे आम आदमी पर तो असर पड़ेगा ना। और इसीलिए आपके अपने लोग उनको कंसर्न्स हैं इत्तेहादियों। नहीं, एक मिनट। जो पेट्रोलियम लेवी है वो तो इसका जो है वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी हम बजट में लिख चुके हैं, केलम में होना चाहिए। हमने पेट्रोलियम लेवी को भी एक हद तक जीरो पे ले आए थे जब आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। अगर वो पूरा पास ऑन करते तो ये तेल जो है वो आज 30-40 रुपए मजीद और महंगा होता। लेकिन हमने जो है वो अपना सैकड़ों अरब रुपए का जो टैक्स है वो कम कलेक्ट किया इस बुनियाद के ऊपर कि आवाम को हम रिलीफ देना चाहते थे पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे कोई डायरेक्टली आवाम के लिए इम्प्लीकेशन हो। फरूक हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। छोटी सी एक ब्रेक के बाद नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके इत्तेहादियों को कोई कंसर्न नहीं और आसानी से आप जो मिनी बजट है वो मंजूर करवा लेंगे। देखें, इत्तेहादी जाहिर बात है, हमारा इत्तेहाद है और हम हर मामले के अंदर, हर कानून साजी के अंदर, हर मौका के ऊपर उनको साथ लेके चलते हैं। इस हवाले से जो है वो यकीनन हम उनको भी सेंसिटाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको पूरी यकसूरी के साथ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हम सामने लेकर आए और इसको फिर हम आगे थ्रू करें। और ये जरूरी है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। फरूक साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ को अब हम खुद वापस ला रहे हैं। 2-3 दफ़ा पहले भी ये दावे हो चुके हैं। क्या ये कितनी हद तक बरतानवी हुकाम के साथ ये बातचीत आगे जा चुकी है और वाकई क्या आप तैयार हैं इसके लिए और सब कुछ हो चुका है, कोई कानूनी हुक्म भी इसमें नहीं और नवाज शरीफ को आप आसानी से वापस ले आएंगे?
دیکھیں اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. یہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے دونوں ممالک کے جو ہے وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ ٹریٹیز سائن ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے یہ تو لوٹ مار کر رہے تھے, بیرون ملک فلیٹس بنا رہے تھے, منی لانڈرنگ کر رہے تھے, جعلی اکاؤنٹس کھول رہے تھے, تو انہوں نے آج تک جو ہے وہ ایسی قانون سازی کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ ایسی قانون سازیاں ضرور کرتے رہے ہیں جس ایس آر اوز نکالتے رہے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا, ایسے قوانین کرتے تھے جس سے جو ہے وہ باہر سے جتنا پیسہ آئے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا, اس پہ ایگزیمپشنز ہوتی تھی. تو ہم ایسی کوئی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ کسی کو پرسنل فائدہ ہو, بلکہ وہ فائدہ جو ملک کے مفاد کے اندر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت جلد جو تفصیلات ہیں جو لیکن فاروق صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ تو 1.5-2 سالوں سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بھی, فواد چودھری صاحب بھی, وہ ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی اب ہم ان کو واپس لا رہے ہیں, بات ہو گئی ہے پوری ساری. لیکن پھر عمران خان صاحب خود اٹھ کے کہتے ہیں جی نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے, شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو تکنیکی جسٹس دینے کی تیاری ہو رہی ہے. کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے کنسرنڈ ہے گورنمنٹ بھی, پرائم منسٹر صاحب بھی, سائٹ پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, ڈیل ویل کی خبریں بھی ساری ہو رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ چلے آپ برطانوی گورنمنٹ سے انگیج رہیں کہ نواز شریف کو واپس بھجوائیں یا ان کو لانا ہے, معاہدوں پر بات کریں اور نواز شریف صاحب خود ہی لینڈ کر جائیں, 3-4 لاکھ کا مجمع ان کا استقبال کر رہا ہو لاہور ایئرپورٹ پر. یار دیکھیں بات یہ ہے, یہ بڑا آسان کام ہے. دیکھیں یہ کوئی جسٹیفائڈ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں 3-4 لاکھ کا. 3-4 لاکھ تو خیر انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے. اصل بنیادی چیز کیا ہے, ایک شخص کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے, پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے نااہل کیا, اقامہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, 4 فلیٹس ان کے لندن میں ہیں جس کے ذرائع وہ نہیں بتا سکے, 18 سال 20 سال کے ان کے بچے اربوں ڈالرز کے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر بیٹھ کے, کسی کو جواب دہ نہیں ہے, پوچھنے والے نہیں ہے. نیب عدالت نے سزا دی ہے, یہاں جھوٹ بول کے علاج کروانے کا کہہ کے دھوکہ دے کے باہر چلے جاتے ہیں, عدالتیں مفرور قرار دے دیتی ہیں, اور ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو گلوریفائی کریں. جی اگر وہ خود آ جائیں تو 2-4 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ ان کا استقبال کرے. معاملہ نہیں, دس از ناٹ, میں ان کو گلوریفائی, اس کو آپ گلوریفیکیشن نہ کہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر ان کو لانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو لے آتے ہیں اور ان کا استقبال, اس میں گلوریفیکیشن کہاں سے آگئی فاروق صاحب؟ عادل ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے کہ بھائی جو تو چور ہے وہ چور ہے, اس نے جیل میں جانا ہے جس نے ملک کو لوٹا ہوا ہے, اور وہ جوڈیشل کسٹڈی سے وہاں سے نکل کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ اب ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر ہیں, اشتہاری ہیں, وہ گھوڑے ہیں, اور آرٹیکل 62-63 کے تحت ان کی نااہلی ہوئی ہے. آئین کے اندر جب آپ کی لائف ٹائم نااہلی ہو جائے اور آپ کا ریویو پٹیشن بھی آپ لے چکے ہوں تو جو مرضی کوئی لاکھ کوشش کر لے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے, اگر میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے تو پھر ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی گنجائش ہے تو بتا دیں, ورنہ پھر آپ جو ہے وہ ماورا آئین کیا گنجائش نکالیں گے, پھر ووٹ کو عزت دو کی کہانی اگر گنجائش نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو گنجائش اگر نہیں ہے, ایک تو پھر حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن لیفٹ رائٹ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ مذاکرات کر رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی کسی لیول پر ان کے کسی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہوں, لیفٹ رائٹ مقتدر حلقوں سے ہوں, کچھ ہو رہے ہیں مذاکرات آپ کی علم میں ہے؟ دیکھیں یہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا, ان کو بتانا ہے کہ ان کے مذاکرات کہیں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ہم کیوں ان کے ترجمان بنے. بنیادی طور کے اوپر تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہمارے سامنے آئین اور قانون جو ہے بڑا واضح ہے, اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں جی ووٹ کو عزت دو, آج وہ اس حوالے سے بڑے مسکراہٹیں ان کے چہروں کے اوپر نظر آتی ہیں, تو وہ ایسا تاثر جو ہے وہ کیوں دینا چاہتے ہیں, اور آیا ان کی جو پہلی پوزیشن تھی اس پوزیشن سے اب کیا انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے, کیا انہوں نے واپس کر لی ہے؟ تو لہٰذا جو کنفیوژن ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ تمام تر جو پی ایم ایل این کے رینکس کے اندر موجود ہے, انہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا. اچھا, آپ نے ویسے بڑا ویلڈ سوال ریز کیا, اور شاید حقان ابائی صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف سے یہ سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا. یہ بتائے گا جو قومی سلامتی پالیسی وہ آپ نے کابینہ سے تو منظور کروا لی ہے, لیکن اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ ہم سے بالکل کوئی کنسلٹیشن ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے قومی سلامتی پالیسی بنا دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی آج تک پاکستان کی بنی ہی نہیں,
اور میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ وہ پہلی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو لے کر آئے ہیں، جس کو قومی سلامتی کی کمیٹی میں بھی اپروو کروایا گیا، جس کو کابینہ سے بھی اپروو کروایا گیا، اور اس کے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر ڈاکٹر موحد صاحب جا کر موحد یوسف صاحب پریزنٹیشن دینے گئے تھے، جس کا تمام جو اپوزیشن کی قیادت ہے اس نے بائیک آؤٹ کر دیا، انہوں نے جانا پسند نہیں کیا۔ تو یہ تو ان کی دلچسپی ہے قومی معاملات کے اندر، قومی سلامتی کے معاملات کے اندر۔ ہاں جہاں کہیں ان کی ذاتی سلامتی کا معاملہ ہوگا وہاں یہ آپ کو جا کر پہلی سیٹ کے اوپر بیٹھے نظر آئیں گے اور لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے جو ہے وہ بیٹھنے دیں یہاں پر۔ لیکن جہاں کہیں اب بات ہوگی قومی سلامتی کی، جہاں کہیں بات ہوگی تعمیری کام کی، وہاں پر آپ کو یہ سب سے آخر میں نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو یہ روتے دھوتے نظر آئیں گے۔ یہ جہاں ان پٹ دینے کا وقت تھا، جب ان کو پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، اس وقت یہ آئے کوئی نہیں، یہ آن ریکارڈ حصہ ہے جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، آفیشلی انہوں نے میڈیا کے سامنے بائیک آؤٹ کیا تھا۔ چلیں آپ نے ایک اور سوال ریز کر دیا شاہد خاقان عباسی کے لیے، عباسی صاحب کے لیے۔ فاروق حبیب صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین وقت چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 2-3 سوالات انہوں نے اٹھائے اور وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اس وقت سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ فاروق حبیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شاہد صاحب سے یہ پوچھے گا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا، اگر آپ مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ سائٹ پہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ وہ حکومت میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہٹ گیا نا لوکل باڈیز کے پی میں، بات کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ الیکشن میں ہے، اور انشاءاللہ ووٹ کو عزت ملے گی پاکستان میں۔ یہی مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے۔ جو ووٹ کو عزت دیے بغیر آئے تھے ان کے حشر آپ نے دیکھ لیا۔ تو ڈائلاگ وائلاگ کچھ ہو رہا ہے سائڈ؟ ڈائلاگ کس مقصد کے لیے؟ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم مفاد نہیں مانگتے، ہم حکومت کا حصہ نہیں مانگتے۔ ہم تو کہتے ہیں آج جو ملک کے حالات ہیں یہ ایک چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے۔ اس کا واحد حل ہے کہ ملک کے اندر شفاف انتخابات ہوں، ووٹ کو عزت یہ مطالبہ تو آپ 3.5 سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن اب ڈرائنگ روم میں بھی یہی بند دروازوں کے پیچھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی یہی مطالبہ ہے آپ کا؟ جی ہمارا ہر جگہ یہی مطالبہ ہے۔ اچھا، بند ڈائلاگ کی کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی حاصل ہے اس کا۔ بند ڈائلاگ ہمیشہ ہوتے ہیں مفاد کے لیے، ٹھیک، ہم مفاد نہیں مانگ رہے، ہم تو ملک کے مسائل کا حل مانگ رہے ہیں، اور وہ حل صرف الیکشن میں ہے۔ مجھے کوئی اور حل کسی کے پاس ہے تو بتا دیں۔ اب بھائی صاحب میں کے پی کا جو الیکشن ہوا اس دن وہاں پہ تھا، جو عوام کا موڈ ہے وہ میں 5 دن پہلے ہی لکھ چکا تھا، اور ابھی بھی جو حکومت سے وہ خوش نہیں ہے، لیکن وہ صرف حکومت سے نہیں بلکہ حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ مقتدر حلقوں کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے۔ اور میں اس لیے بڑا بلنٹلی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیل کا پرسیپشن ابھر کر سامنے آ رہا ہے یہ خود آپ کی پارٹی کے لیے اور بیانیہ کے لیے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہے، تو یہ آپٹکس کون سیٹ کر رہا ہے، اور کیوں آپ لوگ کہتے ہیں ہم چہروں پر مسکراہٹ دیکھ لیں کچھ ہونے والا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے لیفٹ رائٹ چل رہا ہے؟ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے عوام جو چاہ رہے ہیں، جو ہم نے کے پی کے ریزلٹس دیکھے، تو اس کا مطلب کہ یہ اگر تاثر بھی ابھر رہا ہے ڈیل کا تو یہ آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تاثر میں نے پہلے کہا نا، ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل مفاد کی ڈیل ہوتی ہے۔ میں اقتدار کا حصہ بن جاؤں، مجھے حکومت مل جائے، مجھے مفاد مل جائے۔ ہم تو اس کام میں نہیں ہیں، ہماری کیا ڈیل ہے؟ تو کیا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے کیسز انڈو کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ڈائلاگ؟ وہ کیسز جس دن اس ملک کی عدالتوں میں انصاف ملے گا وہ ایک دن کی مار ہے، ایک دن کی مار ہے۔ آپ کسی وکیل کو دکھا لیں، اس ملک کے اندر دکھا لیں، دنیا میں دکھا لیں، یہ کنوکشن پاسبل نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو بھی، میں اس کو ڈیل نہیں کہوں گا لیکن ڈائلاگ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو ڈائلاگ تو ہو رہے ہیں نا، یہ تو اوپن سیکرٹ اب بن چکا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو بھی آپ نے چاہے حاصل نہیں بھی کرنا، لیکن ایک انگیجمنٹ تو شروع ہو گئی ہے نا۔ انگیجمنٹ میرا نہیں خیال۔ اچھا، کیونکہ انگیجمنٹ میں کچھ حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے، کچھ دینے کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں، ہم کیا دیں گے کسی کو؟ ہم کچھ مانگ نہیں رہے۔ ہماری تو پہلے دن سے
PMLN کے پلیٹ فارم سے, PDM کے پلیٹ فارم سے ایک گزارش ہے اس پورے ملک سے کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں اور عوام کی رائے کا احترام کریں, ووٹ کو عزت دیں. ٹھیک, بس یہ ساری بات ہے, یہیں سے مسائل کا حل شروع ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ نہ کسی ڈیل میں مسئلے کا حل ہے, نہ کسی ڈائلاگ میں ہے, نہ کسی اور کام میں ہے. اکراس دا فینس اگر زرداری صاحب کی بات کر لیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ انگیجڈ ہیں, ڈائلاگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ فارمولے پہ یا اس پہ؟ یہ ان کی اپنا فیصلہ ہے. ڈائلاگ کر کے ان کو کیا ملے گا یا ملک کو کیا ملے گا؟ وہ کوئی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ کو, میاں صاحب کو, کہ جی آپ آ جائیں, مان لیں, عدم اعتماد آ جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈائلاگ PMLN اور پیپلز پارٹی کا ہے. عدم اعتماد جس دن ہاتھ ہٹ گیا عدم اعتماد ہو جائے گا. ہاتھ ابھی نہیں ہٹا, میں بتا رہا ہوں, اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو KP انتخابات میں ٹیسٹ ہو گیا؟ نہیں, KP انتخابات تو ایک لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا ہے, وہاں تو حکومت موجود تھی. اس ریزلٹ نے بھائی صاحب ایک آپٹک سیٹ کر دی ہے پورے ملک میں کہ جناب انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا اس صوبے نے جو کندھوں پہ لے کر آپ کو اقتدار میں آئے تھے. جی وہ تو پرفارمنس بیسڈ ہے نا. ہاں, وہ تو پرفارمنس ہے لوکل باڈی میں. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی وہاں پہ؟ بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لوکل باڈی کے الیکشن میں اس حد تک کہ ہر گاؤں میں انٹرفیئر کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. وہاں پر حکومت خود موجود ہوتی ہے, ایک حکومت جو 9 سال سے برسر اقتدار ہے, تو وہ موجود ہے, اس کی انتظامیہ ہے, اس کے ورکر ہیں, اس کے پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم مشکل میں ہیں, حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے, صوبے کے اندر وفاق کے اندر مہنگائی کا سیلاب ہے, لوگوں نے خلاف ووٹ دے دیا. نہیں تو اس کا مطلب شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہٹا نہیں ہے, ہم پہ سایہ ابھی بھی موجود ہے. جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سایہ ہٹنے کے جب آثار آئے تو ایک دن لگے گا. ایک دن. تو وہ کیسے پتہ لگے گا؟ وہ نظر آ جاتا ہے, جو لوگ سیاست میں ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے. ابھی یہ جو منی بجٹ یہ اپروو کروانے جائیں گے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس تو بن سکتا ہے نا, آپ آئیں پورا بھرپور قوت کے ساتھ آئیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. بجٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو, آپ بجٹ لے کر آئیں. ابھی تو جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجٹ دیکھا نہیں, ہم کیا اپروو کر رہے ہیں, ہم سے سرکولیشن میں سمری بھیج کے اپروو کرانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. آج اتحادی وزراء یہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر تو مسترد کر سکتے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ بات کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم کیا لائے ہیں, کیوں لائے ہیں, اس کے عوام پہ اثرات کیا ہوں گے. جب آپ پارلیمان پہ یقین نہ رکھیں اور آپ اپنی عددی برتری کی بنیاد پر اس قسم کی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کریں تو ناکامی ہوتی ہے. تو سر اگر آپ کو ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ہاتھ ہٹ چکا ہے تو پھر ایاز صادق صاحب کی چہرے کی مسکراہٹ اور کچھ ہونے والا ہے کیا, ان کو کیا پھر نظر آ رہا ہے؟ ایاز صادق صاحب خوش آدمی ہیں, ہمیشہ خوش رہتے ہیں, ہر قسم کے مسئلے میں خوش رہتے ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ یہ ان کا ایک کوالٹی ہے ان کی. اچھا آپ دیکھ لیں ہمارے موجودہ اسپیکر کو اور پچھلے اسپیکر کو, ہمیشہ اسپیکر صاحب مسکراتے رہتے تھے. پوری اپوزیشن ہر قسم کی بات کرتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ ایاز صادق صاحب اگر سمجھ رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے تو وہ نون لیگ نہیں سمجھ رہی, ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب سمجھ رہے ہیں. اگر وہ ٹی وی پہ آ کے مسکرا رہے ہیں تو ان کو ان کی رائے کا اظہار ہے, ان کو کچھ نظر آتا ہوگا. کم از کم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتے. وہ میاں صاحب سے مل کے آئے ہیں, بڑی 2-3 ملاقاتیں کی ہیں, تو کچھ تو ہوگا بھائی صاحب. یہ پھر ان کو بلا کے پوچھ لیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. نہیں کچھ تو آپ مجھے کہہ دیں, میں پوچھ لیتا ہوں, میں پوچھ لے کے بتا دوں. نہیں آپ کو بھجوانا پڑے گا میاں صاحب کے پاس تھوڑی سی کلیئرٹی لانے کے لیے کہ میں تو ECL پہ ہوں. جی میں ECL پہ ہوں, میں ان سے پہلے آپ کی مسکراہٹ کا راز پوچھ لوں گا. نہیں اگر وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے تو وہ ECL سے ون ٹائم آپ کو پرمیشن بھی دلوا. ڈائلاگ میں بتایا نا کسی ڈائلاگ کا حصہ ہوں نہ میں بننا چاہتا ہوں. ٹھیک, ان ڈائلاگ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا میاں صاحب ابھی تک تو نون لیگ یہ کہتی رہی ہے اپنا وہ علاج وغیرہ کروا کے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو مستقبل قریب میں ان اے منتھ اور سو آتا دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ علاج کروا کر آئیں. ٹھیک, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ ان کی ضرورت ہے, پھر وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے. یہ فیصلہ ان کا فیصلہ ہے, یہ نہ ہمارا فیصلہ ہے نہ پارٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا, یہ فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. اچھا, اور وزارت عظمیٰ کی ایک ڈیبیٹ جو شروع ہوئی تھی اس میں اب تو کلیئرٹی آ گئی ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب نے کرنا ہے, لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے فی الحال صدر ہیں تو فی الحال امیدوار وہی ہیں, لیکن فائنل فیصلہ نہیں ہوا. جی فیصلہ ہمیشہ الیکشن کے بعد جب سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے, ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن
اگر آپ آج پوچھیں گے یہ امیدوار کون ہے تو پارٹی کا صدر ہی ہوتا ہے. اب اگر میاں صاحب عدالت سے بحال ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی امیدوار ہیں, وہ سب سے بہتر امیدوار ہیں. آپ کے چانسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, میں کبھی کسی زندگی میں کسی چیز کو امیدوار نہیں رہا. اچھا, بالکل. تو آئندہ تو ہو تو سکتے ہیں آپ, ایسی کوئی سچویشن بن جائے شاید خاقان عباسی. میں کسی ایسے کام کو امیدوار نہیں ہوں, امیدواری میرا کام نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب اس وقت جو سچویشن ایک بن چکی ہے تو اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے نون لیگ کے لیے. تھوڑا سا یہ جو شہباز شریف صاحب والا, مریم صاحبہ والا جو معاملہ ہے, اس کو بالکل آپ کو نا, کیونکہ ساری جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ الیکشن موڈ میں آ چکی ہیں, ابھی تک پی ایم ایل این الیکشن موڈ میں نہیں آئی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ابھی تک وہ ڈیسائزونیس ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں الیکشن موڈ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہر جماعت ہر وقت الیکشن موڈ میں ہوتی ہے. کل انتخابات ہوں, 90 دن ہوں گے, انتخابات میں حصہ لیں گے. اس میں امیدوار کون ہوگا یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے امیدوار میاں صاحب ہی ہوں گے اگر وہ اسمبلیوں سے بحال ہو جاتے ہیں, عدالت سے بحال ہو جاتے ہیں. ہو جائیں گے بحال آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی وکیل کو یہ ججمنٹ دکھا دیں, یہ کیس دکھا دیں, ججمنٹ دکھا دیں, ایک دن کا فیصلہ ہے. پاسبلٹی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پاسبلٹی, میاں صاحب پہلے بھی کنوکٹ ہوئے تھے ہائی جیکر کے طور پر, عمر قید کی سزا دی گئی تھی اور پھر عدالتوں نے بحال کیا تھا. تو میاں صاحب کے ہمیشہ ان کی جو دلیل عدالتوں سے ابھی آپ انصاف ہوتا ملتا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نظر آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں جب انصاف کرنے کے قابل ہوں گی, جب اثرات سے پاک ہوں گی, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر لگے گی. اچھا بھائی صاحب, قومی سلامتی پالیسی کا تذکرہ ہوا, اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی, لیکن جب ان کیمرہ بریفنگ تھی معید یوسف صاحب نے, آپ سب لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا, تو قومی سلامتی پالیسی تو بننی تھی. اب آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر آپ یہ گلہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ قومی سلامتی پالیسی اسمبلی میں لائیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو کہ کیا آپ کی پالیسی ہے. اب کیبنٹ نے اپروو کر دی, اب لے آئیں قومی اسمبلی میں, ڈیبیٹ ہو کہ کیا قومی سلامتی ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں قوم کی سلامتی اس کی معیشت کے اندر ہے, معیشت مضبوط ہوگی تو قومی سلامتی ہوگی. اس کو ماضی میں قبول نہیں کیا جاتا تھا, آج سارے یہی بات کر رہے ہیں. یہ بات سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ جب معیشت مضبوط ہوگی پھر قومی سلامتی ہوگی. لیکن جب آپ کو کنسلٹیشن کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ نہیں آتے. وہ کنسلٹیشن نہیں تھی, وہ ایک بریفنگ تھی. تو بریفنگ معید یوسف صاحب کی بس کی بات نہیں ہے, معذرت سے کہوں گا, میرے دوست ہیں, ان کی بس کی بات نہیں. قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ پاکستان, قومی سلامتی کی وہ پاکستان آئے, ہو سکتا ہے آپ کی گورنمنٹ آئے, آپ کو ان کو کنٹینیو کرنا پڑے. پاکستان آئے 3 سال ہوئے, میں معذرت سے کہوں گا جتنی قومی سلامتی وہ جانتے ہیں شاید ہمارا ایک عام ممبر نہیں جانتا. شاہد خاقان عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا, جس کے بعد سینئر کالمسٹ اور صحافی آسمہ شیرازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شاہد خاقان عباسی اور فروخ حبیب صاحب کو آپ نے سنا. فروخ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کیونکہ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جی یہ نون لیگ سے آپ پوچھیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا, تو مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آبویسلی نون لیگ جو ہے وہ تو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہی ہے کہ نہ ہم ڈیلوں والی پارٹی ہیں اور نہ ہم نے کوئی ڈیل کی ہے. لیکن اسلام آباد میں چل رہا کیا ہے؟ سینئر صحافی اور کالمسٹ آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا کالم جو ہے وہ پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے اور آپ ڈیلوں کو سبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ عادل. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو یہ جو لفظ ڈیل ہے نا, اس کو اب ایلیبریٹ کرنے کی اور اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ڈیل ہوتی ہے 2 ہم پلہ لوگوں کے اندر اور کے درمیان. تو پاکستان میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم پلہ کیا سیاسی جماعتیں ہیں, انفارچونیٹلی ون سائیڈڈ پاکستان کے اندر گیمز ہوتی ہیں اور ڈیلز دی نہیں جاتی, ڈیلز لی جاتی ہیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ مشکل میں آتی ہے تو وہ سیاستدانوں کو انگیج کرتی ہے ڈیل لینے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس وقت کس کو ضرورت ہے کہ ڈیل ہو, اور جو اس وقت میس کریٹ ہو گیا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور جہاں تک اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ اس کو ڈیل کہیں یا ڈائلاگ کہیں, بات چیت کہیں یا مذاکرات کہیں, یہ سب چیزیں بند دروازوں کے اندر ضرور ہو رہی ہیں.
اور اگر کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو انکار کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈینائی کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ سلسلے جڑے ہوئے ہیں، اور البتہ وہ چیزیں فائنلائز کہاں پہ ہوں گی، حتمی شکل کیا اختیار کریں گی، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے لیے اگلا ایک ہفتہ بہت اہم ہے پولیٹیکل۔ اچھا عاصمہ، یہ ایک ہفتہ بڑا اہم ہے، لیکن آپ یہ فرما رہی ہیں ڈیل تو چلیں، ڈیل سائڈ پہ کر دیں، ڈیل ویل نہیں ہو رہی اور نہ اس کو ڈیل کہنا چاہیے، ڈائیلاگ اگر کہہ دیں تو یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، لیکن کیا ان دونوں پارٹیوں میں کوئی کوارڈینیشن بھی ہے کہ یہ ڈائیلاگ آگے جا کے ایک نقطی ڈائیلاگ بن جائے گا، اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اگلے ایک ہفتے میں کوئی ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آ جائے، سامنے نہ آئے لیکن اندر آ جائے گا؟ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان اگلے کچھ عرصے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے، اور وہ وہی واحد شخصیت ہو سکتے ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ برج کا کردار ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک باقی ملاقاتوں کا تعلق ہے اور باتوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اسٹیئرنگ کمیٹیاں بھی بنا رکھی ہیں، ان اسٹیئرنگ کمیٹیوں کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، اس میں تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اب چونکہ ساری گیم پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، بینی بجٹ کا آنا ظاہر ہے کہ اس کو نامنظور کروانے یا مسترد کروانے میں اپوزیشن کوئی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے وہ ضروری دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے پارلیمان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دکھائے گی، اور اگر وہ ایکٹیویٹی نہیں دکھاتی تو ان کو اس کا نقصان زیادہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر پارلیمنٹ عوام کی جو امیدیں ہیں وہ پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں، گو کہ ابھی تک جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کے اس کے اوپر ابھی تک زیادہ پرفارم نہیں کیا، لیکن ان کے پاس ایک امید کا رستہ موجود ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ چیز ابھی دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح سے وہ عوام کو بھی انگیج رکھیں، پارلیمان کو بھی انگیج رکھیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ یا جو قوتیں ہیں ان کے لیے بھی ان کو پیغام دینے کے لیے پارلیمنٹ اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اہم بات اور بھی عادل کہ اس وقت جو منی بجٹ ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نامنظور ہوگا یا وہ مسترد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کو ضرورت ہے اس وقت کہ اس کو منظور کروایا جائے، لیکن اس کے لیے پارلیمان کے اندر جو حکومتی اراکین ہیں، جو ناراض اراکین ہیں وہ بھی، اور اتحادی، جیسے کہ آج کابینہ کی اجلاس میں اتحادیوں نے بہت واضح لفظوں میں پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ پہلے ان کو مطمئن کیا جائے اس کے بعد وہ اس بل کے ساتھ ہوں گی، تو بہت چونکہ الیکشن ایئر یا الیکشنئرنگ شروع ہو رہی ہے لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے سیاسی جماعتیں، بھلے وہ اتحادی جماعتیں ہوں، ایم کے ایم ہو یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہو، اور اراکین اسمبلی ہوں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں اور جن کا پالیٹکس کے اندر کردار رہا ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر۔ چلیں عاصمہ شیرازی، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاذب۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔